السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کا سیاسی غلبہ اور حکمرانوں کی صلاحیت اور ان کا معیار، اس پہ آج بات کریں گے۔ اور بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا سیاسی غلبہ بنیادی مقصد ہے۔ اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے الہ کلمت اللہ ہے، غلبہ دین حق ہے، جو لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تفسیر و تعبیر ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مقدس میں بہت ساری جگہ پہ ہمیں پیشن گوئیاں ملتی ہیں، جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ کا فرمان لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرا رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر ہی رہیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں شورٹی ہے اور ڈیوائن ایشورنس ہے۔ اس میں ڈیوائن ایشورنس سے کیا مراد ہے کہ اللہ ایشور کر رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی غلبہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ یہ ڈیوائن ایشورنس کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو دنیا میں کسی سے شورٹی ملے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جی یہ کام ہو جائے گا، پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں ان ہاتھوں میں ہے، وہاں سے مجھے ایشورنس ملی ہے۔ تو یہ امت اتنی بلیسڈ ہے کہ اسے اللہ ایشورٹی دے رہا ہے، ایشورنس دے رہا ہے کہ میرے حبیب کے امتیوں، میں تمہیں گارنٹی کر رہا ہوں کہ میں اور میرا رسول، یعنی میرا فرمان، کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، یہ غالب آ کے رہیں گے، اللہ اور رسول کا غلبہ ہوگا۔ تو پھر فکر کس بات کی؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ جب غلبے کی بشارت دے دی گئی قرآن کے اندر، غلبہ ہوگا، اب اس کے لیے ایفرٹس ہم نے کرنے ہیں۔ نتیجہ خیزی کی ضمانت قرآن دے رہا ہے، یہ بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ تو پٹ کرنی ہے نا۔ وہ کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کس نے کرنی؟ وہ مسلمانوں نے۔ پھر دوسری شورن جو سورہ کوثر میں دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اب یہاں بھی شورٹی ہے، خیر کثیر صرف ذات مصطفیٰ کو عطا ہوئی ہے۔ وہ خیر کثیر امت کی کثرت ہو، دین کا غلبہ بھی مراد ہے، جنت کی نہر بھی مراد ہے، حوض کوثر بھی مراد ہے، حضور کی اولاد اطہار کی کثرت بھی مراد ہے، خیر و برکت مراد ہے۔ تو خیر کی ساری صورتیں جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں سمیٹ دی ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ تو خیر کا اوشن ہے ذات مصطفیٰ۔ فرمایا کہ ہم نے خیر کثیر عطا کر دی۔ اب اس کے بعد نماز، فصل لربک، یہ پورا ایک سسٹم ہے، میکنزم ہے نماز کا، جو ڈسپلن سکھاتا ہے، یونٹی سکھاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں سوشل انٹریکشن ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز آپ کی اسپریچول اینڈ پولیٹیکل اکیڈمی ہے، جہاں سے آپ سیکھتے ہیں وہ نماز۔ پھر وانحر، قربانی کرو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، نفس کی قربانی۔ اور ان 3 چیزوں کے بعد، یعنی نماز اور قربانی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے؟ یہ دعویٰ اللہ سے منسوب ہے، اور اب سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب کوئی جمہوری دور نہیں تھا۔ اب یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ جب اختلاف رائے عقیدہ آسانی سے برداشت کیے، چاروں طرف سے مخالفت تھی۔ جو کل دوست تھے آج دشمن ہیں، قبائلی افراد، دیگر لوگ سارے حضور کے پیچھے پڑ گئے، لیکن آپ نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، میں نے تمہارے اندر عمر کا حصہ 40 سال گزارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، صادق بھی ہیں، وعدہ وفا عہد کرنے والے ہیں، امانت دار بھی۔ جس معاشرے میں جو آپ کا بدترین دشمن ہے
3 صفات پہ گواہی دے دی۔ تو اب امت کے لیے یہاں پہ کیا لیسن ہے کہ تقریروں جھاڑنے سے، تحریر سے پہلے عمل ہوتا ہے۔ آپ صادق ہوں، امین ہوں، ایفائے عہد کے علمبردار ہوں، یہ 3 صفات آپ میں ہوں تو پھر دعوت اور غلبہ دین حق کی نتیجہ خیزی سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ صدق، امانت، عہد، یہ 3 خصوصیات امت اپنے اندر پیدا کر لے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أُحْسِنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے خیر نازل فرمائی، بھلائی، برکت۔ وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے، اور اہل تقوی کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ یہاں قرآن مجید مسلمانوں کے منہ سے اس کی کل تعلیمات کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے۔ اور اب اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو قرآن نے یا اسلام نے جو ایک ایٹریبیوٹ ہمیں دیا ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو خلافت کے حوالے سے سب سے پہلے سورہ نور میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے ایفاء اور تعمیل اس کا وعدہ فرمایا ہے امت سے۔ اب یہ وعدہ اس کا ایفائے عہد اور تعمیل امت پہ واجب ہے۔ میں نے بتایا حضور کو بدترین مشرکین بھی کہتے تھے ایفائے عہد کے پاسدار ہیں۔ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ میں آج آپ کو یاد دلا دوں۔ معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان سب کی جڑ اس وعدے کو جھٹلانا ہے جو اللہ سے کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، انہیں ضرور زمین میں خلافت یعنی اقتدار کی امانت کا حق عطا کروں گا، جیسا کہ ان لوگوں کو حق بخشا جو اس سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے انہوں نے پسند فرمایا غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم کرے گا۔ یعنی دین کی مضبوطی غلبہ اور اقتدار کے بغیر ناممکن ہے۔ اقامت دین غلبہ و اقتدار کے ساتھ مشروط ہے، قوت نافذہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا۔ اب سیاسی، معاشی، سماجی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ جب قوت نافذہ آپ کے پاس نہ ہو۔ جب قوت نافذہ آ جائے، پولیٹیکل ڈومیننس، پھر سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آتی ہے، اکانومک بھی اور سوشل جسٹس بھی ہوتی ہے۔ یہ جو معاشرے میں معاشی ناہمواری ہے، سماجی کمزوریاں ہیں، عدم مساوات ہے، دہشت گردی ہے، یہ سارا اس لیے ہے کہ آپ نے اسلام کی قوت نافذہ حاصل نہیں کی، اس کے مطابق آپ کا نظام نہیں چل رہا، آپ کی تجارت اسلام کے مطابق نہیں ہے، آپ کی معیشت اسلامی اصولوں سے متصادم ہے، آپ سودی معیشت کے خونی دجالی پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب سود شامل ہو جائے تو معاشرے کے ہر پہلو سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا تھا، سود کو حرام کیا تھا۔ آج تجارت غائب ہے اسلامی اصولوں کی اور سود ڈومیننٹ ہے، چاہے وہ آپ کا بینکنگ سیکٹر ہو، کوئی بھی ہو۔ تو سود اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو قومیں بجائے اللہ کا وعدہ نبھانے کے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کریں گے تو اللہ اقتدار دے گا، ایمان اور عمل صالح تو دور کی بات، وہ کفر میں جا پہنچے ہیں، سودی معیشت میں۔ یہی کام یہودی کرتے تھے جنہیں اس کی سزا ملی۔ ہم حضور کی رحمت للعالمین کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم پہ عذاب کلی طور پہ نہیں آ رہا کہ کریم مصطفیٰ کے امتی ہیں، حضور کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، ورنہ کوئی کسر نہیں ہے۔ پچھلی ساری اقوام کے جرائم ایک ایک کر کے ہمارے اندر شامل۔ آپ مجھے بتائیں نا، ناپ تول میں کمی ہمارے مسلمانوں میں ہے، ملاوٹ ادھر ہے، رشوت ادھر ہے، بدعنوانی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ یہاں پہ ہے، قسمیں اٹھانا،
ٹھیک ہے، قبضہ مافیا، لوگوں کو لوٹنا، بدترین نااہل حکمراں، کوئی ایسی قیامت کی نشانی بتا دیں جو پوری نہ ہوئی ہو، پھر بھی یہ امت باقی ہے، اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ نے ڈھانپ لیے۔ اللہ کو بھی حیا آتی، وہ ناجائز فائدہ کب تک اٹھائیں گے؟ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار دوں گا دو شرائط سے، ایمان، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام ہے کلمہ پڑھ لینا، ایمان ہے اپنے ہر قول اور فعل کو اللہ رسول کے سانچے میں ڈھال دینا۔ جب تک آپ کا اجتماعی نظام اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتا، آپ مومن تو نہیں ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، رسوم و رواج وہ کر لیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، ٹوٹیلیٹیرین دین یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں آفس میں، آپ اقتدار میں ہوں یا منصب قضاء پہ عدالت میں، آپ جج ہوں یا میجسٹریٹ، اے سی ہوں یا کمشنر ہوں، وزیر اعلیٰ، گورنر، پرائم منسٹر، صدر، آپ کا فیصلہ اللہ اور رسول کے مطابق ہو تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ فاسق، ظالم اور منافق ہیں، جو قرآن کہتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے اولئک هم الفاسقون، جو اللہ رسول کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ اس سے زیادہ سخت وعیدیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے کہ غلبہ سیاسی ہو، قوت نافذہ ہوگی تو باقی معاملات ٹھیک کریں گے۔ پھر اس کے کیا ہوتا ہے کہ امن اور حفاظت سے وہ بدل دیتا ہے۔ آج معاشرے میں ہم دہشت گردی کا رونا نہیں روتے، انتہا پسندی۔ اللہ کہتا ہے اقتدار اسلام کے اللہ کے اصولوں کے تابع کر دو، تمہاری دہشت، تمہارا خوف امن میں، تقوی میں اور حفاظت میں پھر اللہ تمہارا مہیمن بن جائے گا، نگہبان۔ پھر اللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس کے عملی جھلک تمہارے اوپر رحمتوں کی صورت میں نازل ہوگی۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ حافظ تب ہوگا جب تم اللہ کی محافظت کے تقاضے پورے کرو گے۔ اللہ کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظام کو غالب کرو، تمہاری حفاظت پھر اللہ کے ذمہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز سیاسی غلبہ ہے، چونکہ اس کے بغیر معاشی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا، یہ لازمی بات ہے۔ لہذا معاشی استحکام کے لیے سیاسی غلبہ اسلام کا ضروری ہے، یہ مشروط ہے، اور سیاسی غلبے کے نتیجے میں معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو سماجی تحفظ ملتا ہے، جسے سوشل پروٹیکشن کہتے ہیں۔ تو اہل حق کو جب غلبہ حاصل نہ ہو تو وہ مذہبی تمکن کا حصول ناممکن ہے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ نماز روزہ تو دیار غیر، دارالحرب میں بھی ہوتا ہے، دارالکفر میں بھی، عیدین وہاں بھی پڑھی جاتی۔ آپ کی نماز، سجدے، ریچول سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ نقصان طاغوت اور استعمار کو ہے۔ نمازیں قیامت تک پڑھتے رہے ہمیں کوئی، ان کا سیاسی غلبہ، قوت جہاد، ان کی تجارت، معیشت، نظام اگر اسلام کا آ گیا تو ہمارا ورلڈ آرڈر کدھر جائے گا؟ ہمارے دجالی ارادے تو بکھر جائیں گے۔ اصل یہ واردات ہے بابا سے، وہ آپ کو سوشل ان چیزوں پہ لگائے ہوئے، ایکویلٹی، فریڈم، دجالی جمہوریت، ٹھیک ہے، رائٹس، یہ وہ کر کے آپ کو دین کی اصل سے دور کر رہے ہیں۔ دین کی اصل میں ہے فریڈم، مساوات، جسٹس اسلام میں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ غالب ہو اور دنیا میں غلبہ دین حق کی بحالی اور ان کے ایجنڈے جو ہے وہ ادھورے کے ادھورے رہ جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سیاسی غلبے کے حوالے سے فطری ترتیب کو برقرار رکھا ہے، جو ایکو ہے۔ یہ پولیٹیکل ڈومیننس پہلے ہے، پھر پولیٹیکل پاور کے بعد سٹیبلٹی آف اکانومی ہے۔ حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ اضطراری فقر و افلاس کفر کی حد تک پہنچا دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے جو میں کچھ مثالیں سیدنا فاروق اعظم کی دوں گا، یہ جو اسلام نے سیاسی غلبے کی بات کی ہے، وہ کون سا نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لے کے آئے ریاست طیبہ میں، پھر اس کو پروموٹ کیا سیدنا عمر فاروق نے اپنی اصلاحات کے ذریعے۔ 43 اصلاحات، خلفاء الراشدین المہدیین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ رشد و ہدایت کے راستے پہ تھے، وہ نفوس قدسیہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سیدنا حسن علیہم السلام، علیہم الرضوان، ان کا نظام ہم بحالی چاہتے ہیں۔ وہ کیا نظام تھا؟
اب دیکھیں چیدہ چیدہ مثالیں. سیدنا عمر کے بارے میں تھا کہ سخت مزاج ہیں، قوت والے ہیں، کیسے نظام چلے گا؟ میں بتاتا ہوں. خلافت کا نظام یہ ہوتا ہے. ایک دن آپ مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے تو دیکھا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا. آپ نے اس سے کہا عبداللہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. 2-3 دفعہ یہی بات کی تو اس نے یہی جواب دیا. پوچھا کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہاتھ غزوہ موتا میں زخمی ہوا تھا، اب یہ حرکت نہیں کرتا، اس لیے میں یہ بائیں ہاتھ سے کھانے پہ مجبور ہوں. مجبوری تھی. یہ سن کر خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق اس کے پاس آئے، رونے لگے اور سوالات کرنے لگے. پہلے سخت تھے، حکومت ملی تو غریبوں پہ، مجبوروں پہ حاکم وقت کیسے نرم ہوتا ہے، یہ نظام ہے. فرمانے لگے تجھے وضو کون کراتا ہے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ پوچھ رہا ہے اپنے ایک عام آدمی سے. تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے اشکوں کی قطار رواں ہو گئی، رونے لگے. پھر انہوں نے اس کے لیے خادم، سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کی امیر المومنین نے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کہہ دی جو اس سے اس کی دل آزاری ہوئی. سبحان اللہ، میں کہاں سے لاؤں حکمران ایسے؟ یہ ہوتی ہے طرز حکمرانی. اسے اسلام کا سیاسی غلبہ کہتے ہیں کہ عام ریاست کے آدمی کا ایک ہاتھ غزوہ میں زخمی ہو گیا، وہ کھانا کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، تو اس سے پوچھتے ہیں تیرے کپڑے کون دھوتا ہے، سر کون دھلاتا ہے، وضو کون کرواتا ہے؟ عام آدمی کا اتنا خیال ہے. تو پھر اس کے لیے خادم، سواری اور کھانے کا بندوبست کیا. اس طرح قوانین بنتے ہیں. آج عمر کتابوں میں لوگوں کے دل و ذہن میں یوں زندہ ہے کہ وہ عام آدمی کی کفالت کے لیے اس حد تک جاتے تھے. آج تو ریاست کہ والی یا حکمران جو ہیں وہ غریبوں کی بستیوں پہ بلڈوزر چڑھا دیتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کا الٹرنیٹ ہے بھی یا نہیں. پھر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے. کون ہے جو آج گشت کرتا ہے، پیٹرولنگ کرتا ہے، رعایا پر نظر رکھنے، حالات جاننے کے لیے؟ تو ایک دیہاتی عورت تھی، اپنے شوہر کو اشعار سنا رہی تھی اس کے ہجر و فراق میں. وہ کیونکہ سرحد کی حفاظت پہ مجاہد تھا، فوجی تھا، کہ طویل ہو گیا ہے رات کا اندھیرا، میرا محبوب میرے ساتھ نہیں، تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہے. امیر المومنین قریب آئے، دروازے سے پوچھا بہن کیا ہوا؟ تو عورت نے جواب دیا میرا شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گیا ہے، میں اسے یاد کرتی ہوں. تو عمر فوراً اپنی بیٹی ام المومنین جو آقا کی زوجہ تھیں سیدہ حفصہ کے پاس آئے اور پوچھا عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی تو سر جھکا لیا. سیدنا عمر نے عاجزی سے پوچھا اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں نہ پوچھتا. تو سیدہ حفصہ نے جواب دیا 4، 5 یا 6 مہینے. پھر عمر واپس آئے اور تمام فوجی کمانڈروں کو لکھا فوجوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے. یہ قانون بن گیا. جو عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بن گیا. ایک عورت کی آواز پر یوں قانون بنتے ہیں. شریعت نے رعایت بھی دی ہے. یہ تعامل صحابہ ہے، فاروق اعظم کی انوویشن ہے. کتنا خیال رکھتے. یہ ہے جسٹس ویمن رائٹس. آپ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، میں آئینہ دکھاتا ہوں. ایک عورت کی آہ و بکا کے شوہر کے ہجر و فراق میں سیدنا عمر فاروق نے قانون بنا دیا. 4 سے 5 ماہ بعد وہ واپس آئے اور فرمایا فوجی اس سے زیادہ جو ہے وہ اب محاذ پر نہ رہے، اس کی جگہ دوسرا بھیجیں، اور چھٹیوں کا نظام وضع کر دیا. یہ ہے خواتین کے رائٹس، ازدواجی رائٹس. یہ خلافت ہے. پھر یہ قانون ریاست نے نہیں، ایک دیہاتی عورت اور سیدہ حفصہ نے تشکیل دیا اور ریاست نے اسے نافذ کیا. تو قانون کی تشکیل 2 خواتین نے کی، وہ دیہاتی عورت اور ام المومنین سیدہ حفصہ، جنہوں نے کہا 4، 5 یا 6 ماہ انتظار. تو انفورسمنٹ، اس کا نفاذ جو ہے سیدنا عمر فاروق نے ریاست نے کیا. تو اسلام میں قوانین خواتین بھی بناتی ہیں ان کے حقوق میں. یہ خلافت راشدہ ہے. پھر اسی طرح عورت کا قانون تشکیل پایا. پھر ایک رات گشت پر تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی، قریب آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا دودھ چھڑا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے. ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن سیدنا عمر نے بات چیت کی تو معلوم ہوا وہ عورت صرف اس بچے کو اس لیے دودھ پہلے چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے، جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے. اس وقت رول تھا جو عورت دودھ چھڑائے گی مدت کے بعد اسے جو ہے وہ 100 درہم ملیں گے. تو اس نے سوچا میں پہلے چھڑا دوں، 100 درہم مل جائیں گے. تو عمر واپس گھر آئے، نیند نہ آئی.
اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا، فوراً حکم جاری کیا کہ دودھ چھڑانے کے بعد نہیں، بچے کو پیدائش کے وقت سے ہی 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ ایک اس عمل نے قانون بنا دیا بچوں کا اتنا خیال۔ کڈز ویلفیئر خلافت راشدہ میں ہمیں بھاشن نہ دیں، میں مثالیں دے رہا ہوں، آج کے جدید دور میں بھی وہ لیجسلیشن نہیں ہے جو فاروقی دور میں اس وقت سیدنا عمر فاروق نے ایک ایک مثال سے کر کے رہتی دنیا تک۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ یہ ہوتی ہیں بچوں کی غذا اور صحت کی رکھوالی کرنے والی ریاستیں، خلافت راشدہ ماڈل، کہ بچہ پیدا ہو اس کا 100 درہم وظیفہ۔ آج مجھے بتائیں کس اسلامی ملک میں الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہو تو اس کا وظیفہ کسی کو ملتا ہے 100 درہم؟ کوئی 1000 روپیہ 10,000 روپیہ کس بچے کو ملتا ہے؟ یہاں تو ڈیلیوری ہوم کے چارجز الگ ہوتے ہیں، باقی اس کے خرچے الگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس عورت سے آپ گفتگو نہ کرتے تو قانون نہ بنتا، ٹھیک ہے۔ پھر عمر کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی، وہ حروب ارتداد میں شہید ہو گئے۔ ایک دن بازار میں آپ کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اب عمر نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین میں بہتے ہوئے خون سے زمین کرتی ہے۔ عرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا، نہیں۔ سبحان اللہ، بھائی کا قاتل اب مسلمان ہو گیا چونکہ۔ تو عرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میں اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ عمر نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ فرمایا ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، حقوق و فرائض، تم ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، اب میں مسلمان ہوں تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آزادی رائے یہ ہوتی ہے، اسے جیل مقدمے نہیں کیے۔ پھر ایک عورت نے ایک جمعے کے خطبے کے دوران کہا، عمر تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ نے مہر کی حد مقرر کرنا چاہی، تو اس عورت نے کہا قرآن میں کنتار کا لفظ ہے، ڈھیروں کے ڈھیر، تم کون ہوتے ہو؟ فرمایا الامرأ عصبت القول، عورت معاملے تک پہنچ گئی، اس عورت کی وجہ سے مہر کا فیصلہ آپ نے چھوڑ دیا کہ ڈھیروں کے ڈھیر دو۔ یوں قوانین بنتے ہیں۔ یہ ہے خلافت راشدہ کا ماڈل، اسلام کا سیاسی غلبہ، جس میں انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک سارے معاملات انسانی آزادی، حریت فکر کے مطابق پاتے ہیں، اور قرآن و سنت ان کی بنیاد ہوتی۔ آج یہ کتابوں میں پڑھی ہیں ساری چیزیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو نکالیں۔ اور میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، ڈیلی کوئی نہ کوئی قتل و غارت گری، فحاشی، اور یعنی یہ چیزیں ساری کیوں ہیں؟ سارے کہتے ہیں کرپشن ہے، فلاں فلاں۔ اور بھائی جس دن اسلام کا سیاسی غلبہ، خلافت آ گئی، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ بنیادی جڑ نہیں پکڑتے، آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ دجالی جمہوریت ہے جس نے ایپسٹین فائل کے ذریعے مغرب کو بے نقاب کیا۔ ہم پیٹتے رہے عرصے سے، یہ مغربی جمہوریت ایلومیناٹی فری میسنز کا ایک پروجیکٹ ہے، آپ مانتے نہیں تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خلافت کی طرف رجوع کریں، اور اب دنیا اس طرف آ رہی ہے، حالات اس طرف بن رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بن رہے ہیں جو سچویشن ہو رہی ہے۔ تو اس ڈومیننس کو جب آپ کور کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کا سوشل اور اکانومک ویلفیئر کا کانسیپٹ بڑھے گا۔ تو خلافت ضروری ہے، ناگزیر ہے اس کا ریوائول۔ یہ آ گئی تو آپ کی عدالت، تجارت، قضاء، سوسائٹی، سوشل جسٹس، ایکویلٹی، ایٹریبیوٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ان دا آرڈر اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ تو بیس کو پکڑیں، بیس ہے کو پکڑتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جی فلاں فحاشی میں ہے، فلاں جگہ 6 قتل ہو گئے، ابھی اسلام آباد میں کل پرسوں 4 ہو گئے، لاہور میں ماں نے 3 کر دیے آشنا کے ساتھ مل کے۔ یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ آپ قرآن و سنت اللہ کے وعدے کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور اس بنا پر آپ کو خلافت ملے گی۔ خلافت میں کبھی بھی قتل نہیں ہوتے، امن ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ بھوک نہیں ہوتی، خوشحالی ہوتی ہے، غربت نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہم اس لیے اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔